اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا، کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، میں کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں ڈر سنا رہا ہوں کہ بچ جاؤ آخرت کی جواب دہی کے معاملے میں، اپنا قبلہ درست کر لو۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کانٹے کی بات یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے، یکتا ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے، چھایا ایسا ہوا ہے کہ آنے واحد میں سارے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن پھر بھی اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب بھی ہے اور زمین کا بھی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی پوری کائنات کا پالنے والا رب وہ ہے، العزیز الغفار، غالب بھی ہے لیکن بخشنے والا بھی ہے۔ غالب ایسا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو جب چاہے ملیا بیٹ کر دے، لیکن معاف فرمانے والا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ قل ہوا نبأ عظیم، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت بڑی اہم خبر ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہیں اپنے رب کے حضور بر کے پیش ہونا ہے۔ انتم عنہ معرضون، لیکن تم مسلسل اس سے روگردانی کر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، میری یہ حیثیت نہیں تھی، نہ یہ میری کیپیسٹی تھی کہ فرشتوں کے درمیان جو معاملات میں جھگڑا ہو رہا تھا علمی، میں اس کی خبر خود سے حاصل کر لیتا۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میں تو فقط ڈر سنانے والا ہوں۔ یعنی فرشتوں کے درمیان جب اختلاف رائے ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختلاف رائے کا حق دیا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا، اللہ نے ان سے جب ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو قتل و غارت کرے، خون ریزی کرے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چند چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھا دیے، فرشتوں کو وہ نام نہیں آئے، آدم علیہ السلام کو ان کے نام آ گئے۔ تو اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، یعنی ان کی علمی فضیلت مانی جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا جی کہ وہ زمین میں قتل و غارت کرے گا؟ اس سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کے پاس علم غیب تھا۔ اللہ تو بندو، اگر علم غیب تھا تو جو آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتے بھی بتا دیتے۔ پھکی، اینٹی وینم، الزامی جواب، اگر علم غیب تھا تو وہ نام بھی بتا دیتے نا چیزوں کے، تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا۔ علم غیب نہیں تھا، بیسیکلی ان کے پاس ایک ایکسپیرینس تھا، جو سورۃ الحجر میں آتا ہے کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے بہت پہلے لپکتے ہوئے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ دو ہی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا، جن اور انسان۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بلکہ وہ ایک ایکسپیرینس تھا ان کے سامنے کہ جس کو اختیار دیا جاتا ہے تو وہ پھر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اور آج تک کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کے ذریعے قصہ آدم اور ابلیس بتایا گیا، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے خود سے کوئی علم نہیں حاصل کیا ہوا۔ اب اس میں بھی نبی علیہ السلام کے ذاتی علم غیب کی نفی ہو گئی ہے کہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، میری یہ کمپیٹنسی نہیں تھی کہ مجھے علم حاصل ہو جاتا کہ فرشتے جو جھگڑ رہے تھے، ظاہر ہے میری پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ، اور پھر وہ میرے سامنے بھی نہیں ہوا۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا، اللہ کی وحی میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ اور وہ کون سا جھگڑا تھا جو وحی کیا گیا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو مٹی سے۔
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اسے سوار چکوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. یہ تعظیمی سجدہ تھا جو اگلی امتوں میں جائز تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا, سورہ یوسف میں آتا ہے. یہاں پہ فرشتوں کا حکم آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو. سجدہ تعظیمی جائز تھا, اس امت میں حرام ہو گیا. وہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے, اس میں شریک القاضی مدلس ہیں, لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھائیے, کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیرا نامی شہر, نجدیوں کا شہر کوفے کے پاس, وہاں گیا, میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو اللہ کے رسول ہیں, تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا, ان کو بھی پتا تھا قبر پہ نہیں سجدہ کرنا, پاکستانیوں کو آج تک نہیں پتا لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری قبر پہ سجدہ نہیں کرو گے تو مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں, اس حق کے سبب جو اللہ نے مردوں کو اپنی عورتوں کے اوپر دیا ہے, لیکن اس کو بھی نبی علیہ السلام نے حرام فرما دیا. تو سجدہ تعظیمی اس امت کے اندر مکمل طور پر حرام ہے. اس وقت کی جواز کی حد تک تھا. رہا سجدہ عبادت تو وہ ہمیشہ ہی اللہ کے لیے رہا ہے, وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے, الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابلیس جو ہے, ابلیس کہتے ہیں جیلس ہونے والے کو, جو حسد کرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. استکبر, اس نے تکبر کیا, وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. اچھا, یہاں سے شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا. قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یہاں پہ آیا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو, سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہاں سے تو یہی لگتا ہے کہ ابلیس کوئی ایسا فرشتہ تھا جو اللہ کا نافرمان نکلا. تو یہ تو قرآن میں فٹ ان بیٹھتی نہیں, آپٹیمل سولوشن ہی نہیں, تطبیق ہی نہیں ہوتی. قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. 6 کی 6 دفعہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ وہ فرشتوں میں شامل تھا, جب تک آپ 7واں مقام نہ پڑھ لیں. اور وہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50. اس میں آیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. فرشتوں کے ساتھ تو ملا ہوا تھا لیکن ہے جنات میں سے تھا. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ قرآن حکیم میں اگر کوئی ایک صفحہ بھی پھاڑ دے, ایک صفحہ, تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گا. کیونکہ سورۃ الکہف میں اگر آپ یہ 50 نمبر آیت نہ ہوتی تو 6 دفعہ پڑھ کے تو آپ یہ مہمہ حل ہی نہیں کر سکتے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے, دوسری طرف فرشتہ نافرمانی کر رہا ہے, جب تک کہ وہ 7واں مقام آپ کے سامنے نہ ہو. کانا من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. ادروائز قرآن پاک میں سے کوئی چیز بھی آپ نکال دیں گے تو یہ پرفیکٹ کتاب پھر نہیں رہے گی. اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جھول رہ جائے گی. اور ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بات مختصر کی جائے, سب سے زیادہ جوامع کلمات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کہ بات مختصر اور اپنا میسج کنوے. اللہ کو بھی اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے 500 صفحوں کی کتاب بھیجنی پڑی ہے, 5 صفحوں کی نہیں ہے. تو تسی آدھے اللہ دے بندوں میں 5 منٹ ہی تانوں گل سمجھا دیں, منو بھی تو گھنٹہ چاہیے تانوں گل سمجھانے واسطے. کیونکہ بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 لائنوں میں اس کو نہیں, 2-4 لائنوں میں تو آپ یہی بتا سکتے ہیں فجر کے کتنے فرض ہیں, 2. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا, قال یا ابلیس, کہا اوے حسد کرنے والے. ابلیس کہتے ہیں حسد کرنے والے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے؟ استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بڑا عالی مرتبے میں خیال کرتا ہے؟
اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ سکتا تھا کہ کیا ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ تو میرے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں کیسی کیسی انہوں نے ڈھونگرے چاہے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں معرفت دی گل. ادے وچوں نکل دی گل, وچوں کوئی نہیں نکل دی. اے جناب جڑی وچوں نکلی ہے نا, اے تانوں وچ سٹے گی دوزخ دے, جڑی وچوں کٹ دو گلاں. بالکل ڈفرنٹ. نہ قرآن پڑھنے بھی نہیں دیں گے. پھر آپ کو کہیں گے علم بس کریو یار, قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھی دا, تانوں پتہ ہے پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. قال انا خیر من, شیطان نے کہا اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. اس نے قطعاً نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے تجھے کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا. خلقتنی من نار, تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے, وخلقتہ من طین, اور اسے پیدا کیا تو نے مٹی سے, کیچڑ والی مٹی سے. جزوی طور پہ اس کی بات درست تھی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور زمین پستی کی نشانی ہے, لیکن یہ ایک پہلو ہے جس میں آگ مٹی سے بہتر ہے. اس کے علاوہ ہزاروں پہلو ہیں جس میں مٹی آگ سے بہتر ہے. آگ میں جو بھی چیز جائے جل کے راکھ ہو جاتی ہے, اور مٹی میں آپ بے قدر بیج بوئیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اس پورے کے پورے جن و انس کی جو خوراک ہے اسی زمین سے آ رہی ہے. زمین مٹی ہے, مٹی میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے, دیکھنے میں کتنی حقیر چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی کوالٹیز رکھی ہوئی ہے. تو یہ اس کا لیم ایکسکیوز تھا. پہلی تو بات ہے اس کو یہ ایکسکیوز دینا ہی نہیں چاہیے تھا. جب اللہ کا حکم ہے تو آگے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور دیکھیں اللہ کو اس حوالے سے وہ مان رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا. اللہ کو تو مان رہا ہے, اللہ کا تو انکاری نہیں ہے. لیکن جب بندے کا دماغ خراب ہو جائے, اللہ کو مان رہا ہے اللہ کی نہیں مان رہا. آج بھی ہمارے اکثر گمراہ لوگوں کا یہی حال ہے, اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے. جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے اس کا تو گمراہ ہو گیا, اے گستاخ رسول ہو گیا, اے بدعتی ہے جی. قال فاخرج منها, اللہ نے فرمایا دفع ہو جائے ادھر سے. فانک رجیم, تو راندہ درگاہ ہو چکا ہے, تجھ پہ پھٹکار ہے. وان علیک لعنتی الی یوم الدین, اور بے شک تجھ پہ لعنت ہے قیامت کے دن تک کے لیے. قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پہ لعنت ہے. قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون, تو وہ کہنے لگا اللہ پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دے. قال فانک من المنذرین, اللہ تعالیٰ نے بھی پھر شانہ انداز میں فرمایا جا دیتی مہلت, جا کر لے جو کچھ کرنا ہی. الی یوم الوقت المعلوم, اس مقررہ وقت جس کے دن کا جو وقت ہے وہ طے شدہ ہے, اللہ کے علم میں ہے, یعنی قیامت کا دن, اس تک تجھے مہلت ہے. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, پھر اس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں پوری نسل انسانی کو اغوا کر لوں گا, سب کو گمراہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے چند چنے ہوئے بندے, ان کے سوا میں سب کے سب لوگوں کو اغوا کر لوں گا. والعیاذ باللہ تعالی. اور یہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا میرے بھائیوں, یہ اس نے پھر سچ بھی کر دکھایا ہے. اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 20 اور 21 میں فرما دیا ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر پارہ نمبر 22 میں آپ چلے جائیں, آیت نمبر 20 اور 21 ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ, اور بے شک ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, تو سب کے سب ہی اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند مومنین کے گروہ کے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان, اور شیطان کے لیے یہ چیز اس کی کمپیٹنسی اور اس کی اہلیت نہیں تھی کہ وہ انسانوں پر کوئی زور رکھتا. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے تھوڑا بہت جو اختیار دیا وہ صرف اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانچیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ممن ہوا منہا فی شک, اور کون آخرت کی جواب دہی کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, اور تمہارا رب ہر چیز کی جو ہے وہ حفاظت فرمانے والا ہے, ہر چیز جو ہے اس نے گھیری ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت اختیار تھا نا شیطان کو, یہ صرف ہم نے اس لیے دیا تاکہ پتہ چلے کہ کون دودھ پینے والے مجنو ہیں اور کون واقعی اللہ کے لیے قربانی دینے والے ہیں.